السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور ہم نامور مسلم حکمرانوں کے تعارف کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم خلافت عباسیہ کے دوسرے حکمران کا ذکر کریں گے جو اپنے کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہوئے اور تاریخ میں انہیں ابو جعفر منصور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور مثالی دور تھا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس جیسے حالات نہ بن سکے۔ اس کے بعد حکومتی استحکام کے لیے بہت سی سیاسی چالیں چلی گئیں، بغاوتیں ہوئیں، کچھ لی گئیں، یہ سب کچھ ہوا اور یہ سب تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہے۔ اسی لیے ہم تعارف میں ان حکمرانوں کے تعارف میں دونوں پہلوؤں سے بات کریں گے تاکہ انصاف کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے۔ ناظرین، ابو جعفر عبداللہ منصور بن محمد کی ماں سلامہ بربریہ لونڈی تھی۔ یہ ان کے بطن سے 95 اور ایک روایت کے مطابق 101 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ ہیبت و شجاعت اور عقل و رائے میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ ادب اور فقہ کے عالم کامل تھے۔ انہوں نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا بھی آفر کیا اور اسے قبول نہ کرنے پر امام صاحب کو قید بھی کر دیا اور پھر انہوں نے قید ہی میں وفات پائی۔ منصور نہایت فصیح و بلیغ اور مقرر شخص تھا، مگر حریص اور بخیل ہونے کا الزام بھی اسی پر ہے۔ عبد الرحمن داخل نے 138 ہجری میں اسی منصور کے عہد خلافت میں اندلس کے اندر اپنی حکومت اور خلافت قائم کر لی۔ وہ بھی ایک بربریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے لوگ کہتے تھے کہ اسلام کی حکومت بربریوں میں تقسیم ہو گئی۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ منصور طلب علم میں ادھر ادھر پھرا کرتا۔ ایک روز کسی منزل پر اترا تو چوکیدار نے اس سے 2 درہم محصول کے مانگے اور کہا کہ جب تک محصول ادا نہ کرو گے اس منزل پر نہیں ٹھہر سکو گے۔ منصور نے کہا میں بنی ہاشم سے ہوں، مجھے معاف کر دو، مگر وہ نہ مانا۔ پھر منصور نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹوں میں سے ہوں، وہ پھر بھی نہ مانا۔ منصور نے کہا میں قرآن شریف جانتا ہوں، مجھے معاف کر دے، وہ پھر بھی نہ مانا۔ منصور نے کہا عالم فقیہ اور ماہر فرائض ہوں، وہ پھر بھی نہ مانا۔ بالآخر منصور کو 2 درہم دینے ہی پڑے۔ اسی روز سے منصور نے ارادہ کر لیا تھا کہ مال و دولت جمع کرنا چاہیے۔ منصور نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے مہدی کو نصیحت کی کہ بادشاہ بغیر رعایا کے اطاعت قائم نہیں کر سکتا اور رعایا بغیر عدل کے اطاعت نہیں کر سکتی۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو باوجود قدرت کے عفو کرے اور سب سے بیوقوف وہ ہے جو ظلم کرے۔ کسی معاملے میں بلا غور و فکر حکم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ فکر و تأمل ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنا حسن و قبح دیکھ لیتا ہے۔ دیکھو، ہمیشہ نعمت کا شکر کرنا، عفو کرنا، تالیف قلوب کے ساتھ اطاعت کی امید رکھنا، فتح یابی کے بعد تواضع اور رحمت اختیار کرنا۔ ناظرین، ابو جعفر منصور کو اپنے دور میں کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا جسے اس نے طاقت کے زور پر کچل دیا، اور اس دور میں بغاوتوں کا زیادہ زور مشرقی سرزمین کی طرف تھا۔ وہاں کے لوگ جاہل تھے، انہیں خلافت عباسیہ کی بساط بچھانے کے لیے امویوں کے خلاف بطور فوج استعمال کیا گیا تھا، اس لیے وہ بہت کچھ چاہتے تھے، لیکن عباسی اتنا کچھ دینے کو تیار نہ تھے۔ اس لیے وہاں سے آئے روز نئے نئے فتنے اور بغاوت کی خبریں آتیں۔ منصور نے خلافت کے سب سے بڑے دائی عبداللہ بن علی کی بغاوت کو ابو مسلم خراسانی کے ذریعے ختم کروا دیا۔ عبداللہ کو گرفتار کرنے کے بعد اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کی چھتیں گر گئیں، جس سے وہ مارا گیا۔ ابو مسلم عباسیہ خاندان کا سب سے بڑا وفادار تھا اور اسی کی بدولت عباسیہ خاندان کو خلافت نصیب ہوئی، لیکن منصور کو معلوم تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو عباسی خاندان کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس لیے منصور نے ابو مسلم کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ابو مسلم کو دربار میں طلب کیا اور وہاں چھپے ہوئے سپاہیوں نے ابو مسلم خراسانی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب منصور کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے باپ سے سوال کیا کہ خدمت کا یہ صلہ؟ تو منصور نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، روئے زمین پر اس سے زیادہ تمہارا کوئی دشمن نہ تھا۔ ابو مسلم کی موت کے بعد خراسان میں بغاوتوں نے سر اٹھایا۔ فیروز سندھ باد نامی ایک شخص نے بغاوت کا اعلان کیا۔ منصور نے جمہور بن مرار اجلی کو اسے کچلنے کا حکم دیا۔ اس نے اس مجوسی کو شکست دی اور بعد میں جمہور بن مرار اجلی مال غنیمت پر قابض ہوا اور بغاوت پر اتر آیا۔ منصور نے اپنے اس سپہ سالار کو بھی شکست دے دی۔ عراق اور خراسان کے توہم پرست لوگوں کا ایک گروہ جو ابو مسلم کا پیروکار تھا وہ بغاوت پر آمادہ ہوا اور وہ منصور کے محل پر حملہ آور ہوئے۔ اس بغاوت میں معین بن زائدہ نے منصور کی جان بچائی اور بعد میں منصور نے اس فرقے کی بغاوت کا بھی کلا کما کیا۔ یہ لوگ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ایک فرقے راوندیہ کے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ ایران اور خراسان کے جاہل لوگوں کے گروہ پر مشتمل تھے جو علاقہ راوند میں رہتا تھا، اور ان لوگوں میں سے نکلا تھا جن کو ابو مسلم خراسانی نے اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔
ابو مسلم وہی شخص ہے جس نے خلافت بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کے ہتھیار کا کردار ادا کیا اور قتل اور خون ریزی کی وہ داستانیں رقم کی تھیں کہ اللہ کی پناہ۔ ابو مسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس کو مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ جس طرح ممکن ہوتا وہ ان کو سیاسی اغراض کے لیے آمادہ اور مستعد کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ لوگ خلیفہ منصور کو اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس کی زیارت کرتے اور منصور کے درشن کرنے کو عبادت جانتے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی روح نے عثمان بن نہیک میں اور جبرائیل نے حسیم بن معاویہ میں حلول کیا ہے۔ یہ لوگ دارالخلافہ میں آ کر اپنے اعمال اور عقائد کا اعلان کرنے لگے۔ اس پر منصور نے ان میں سے 200 آدمیوں کو پکڑ کر قید کر دیا۔ ان کی تعداد 500 یا 600 کے قریب مزید موجود تھی۔ ان کو اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی اس گرفتاری سے اشتعال پیدا ہوا اور انہوں نے قید خانے پر حملہ کر کے اپنے ان بھائیوں کو چھڑا لیا اور پھر منصور کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ منصور کو اللہ تعالیٰ کہتے اور پھر اس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف آمادہ جنگ بھی ہوتے۔ اس موقع پر یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ یزید بن حبیرہ کے ساتھیوں میں معین بن زائدہ بھی تھا، اور جب ابن حبیرہ کی لڑائیاں عباسیوں سے ہوئیں تو معین بن زائدہ ابن حبیرہ کے نامور سرداروں میں سے ایک تھا۔ معین بن زائدہ ابن حبیرہ کے بعد دارالخلافہ ہاشمیہ میں آ کر روپوش ہوا، اور منصور اس کی تلاش اور جستجو میں تھا کہ معین بن زائدہ کو گرفتار کرا کر قتل کرے۔ ان بد مذہب راوندیوں نے جب منصور کے محل کا محاصرہ کیا تو منصور پیادہ پا اپنے محل سے نکل آیا اور بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے لگا۔ منصور کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ اس وقت دارالخلافہ میں کوئی ایسی جمعیت اور طاقت موجود نہ تھی کہ ان بلوائیوں کا مقابلہ کر سکتی۔ منصور کے لیے یہ وقت نہایت ہی نازک تھا، اور ممکن تھا کہ دارالخلافہ اور اس کے ساتھ ہی خلافت اور منصور اپنی جان سے جائیں اور راوندیوں کا قبضہ ہو جائے۔ اس خطرناک حالت سے فائدہ اٹھانے میں معین بن زائدہ نے کوتاہی نہیں کی۔ وہ فوراً منصور کے پاس پہنچا اور جاتے ہی بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اور لوگ بھی آ کر منصور کے گرد جمع ہونے لگے، لیکن معین بن زائدہ کے حملے بہت ہی زبردست اور کارگر ثابت ہو رہے تھے، اور منصور اپنی آنکھوں سے اس اجنبی شخص کی حیرت انگیز بہادری دیکھ رہا تھا۔ آخر معین بن زائدہ نے اس لڑائی میں سپہ سالاری کے فرائض خود بخود ادا کرنے شروع کر دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سخت و شدید زور آزمائی کے بعد ان بلوائیوں کو شکست ہوئی۔ شہر کے آدمی بھی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام بلوائیوں کو قتل کر کے رکھ دیا گیا۔ اس ہنگامے کے بعد منصور نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی پامردی و بہادری کے ذریعے اس فتنے کو فرو کرنے میں سب سے زیادہ کام کیا۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ یہ معین بن زائدہ ہے۔ منصور نے اس کو امان دے دی اور اس کے سابق جرموں کو معاف کر کے اس کی عزت اور مرتبے کو بڑھا دیا۔ افریقہ کے بربر قبائلیوں کی جانب سے بغاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ وہاں بھیجے گئے کئی سالاروں کو بربروں نے قتل کر دیا، مگر عباسی فوجی کمانڈر یزید بن حاتم نے کیروان پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے علاقوں میں شورشوں کا خاتمہ کر کے شمالی افریقہ میں عباسی تسلط قائم کیا۔ اسی طرح ایک خارجی حسان بن مجالد ہمدانی نے موصل کے قریب بغاوت کا آغاز کیا۔ موصل اور ارد گرد کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے وہاں کے حاکم کو شکست دی۔ سرکاری فوج کی ناکامیوں سے منصور سخت پریشان ہوا، چنانچہ دارالخلافہ سے افواج روانہ کیں، اور مزید کسی کشت و خون کے بغیر ہی منصور نے دانائی اور حکمت سے کام لے کر اس بغاوت کو دبا دیا۔ بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد منصور نے فتوحات کی طرف توجہ کی۔ سندھ میں کمزور ہوتی حکومت کو پھر سے مضبوط کیا اور ارد گرد کے تمام ہندو راجاؤں کو مطیع و فرما بردار بنایا۔ نظام میں اصلاحات کی بدولت سندھ اور دماوند میں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ طبرستان پر قبضہ کیا اور ترکوں کی سرکوبی کی، روم پر لشکر کشی کی اور بہت سے روم کے مفتوحہ علاقے دوبارہ بازیاب کرائے۔ دوسری طرف اندلس میں اموی خلافت کا آغاز ہو چکا تھا۔ عبد الرحمن الداخل نے وہاں ایک مضبوط ریاست قائم کی۔ منصور نے اندلس پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہا، لیکن عبد الرحمن کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھا کر بچے کچے عباسی سپاہی لوٹ آئے۔ منصور نے عبد الرحمن کی بہادری اور عزم و حوصلہ کو سراہتے ہوئے اسے مسکر قریش یعنی شہباز کا لقب دیا۔ عباسیوں نے اس کے بعد کبھی اندلس کا رخ نہیں کیا۔ ناظرین، ابو جعفر نے تعمیر و ترقی میں بھی نمایاں کام کیا۔ ان سے پہلے خلیفہ عبداللہ صفح نے انبار کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا، اور چند روز کے بعد انبار کے متصل اس نے اپنا ایک محل اور اراکین سلطنت کے مکانات بنوائے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی الگ تھلگ قائم ہو گئی۔ اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا۔ منصور ہاشمیہ میں ہی تھا کہ خراسانیوں کا ہنگامہ ہوا۔ 140 یا شاید 41 ہجری میں منصور نے اپنا ایک الگ دارالخلافہ بنانا چاہا اور شہر بغداد کی بنیاد رکھی گئی۔
بغداد کی تعمیر کا کام قریباً 9 سے 10 برس تک جاری رہا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس روز سے بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد رہا۔ اسی عرصے میں علماء اسلام نے علوم دینی کی تاسیس و تدوین کا کام شروع کیا۔ ابن جریح رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں، مالک رحمہ اللہ نے مدینہ میں، ابن ابی عرویہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حماد بن سلمہ رحمہ اللہ نے بصرہ میں، معمر رحمۃ اللہ نے یمن میں، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کوفہ میں احادیث کی کتابیں مرتب کرنے کا کام شروع کیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے مغازی پر، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ پر کتابیں لکھیں۔ اس سے پہلے احادیث اور مغازی کا انحصار زبانی روایات پر تھا۔ تصانیف و تالیف کا یہ سلسلہ شروع ہو کر دن بدن ترقی کرتا رہا، اور اس کے بعد بغداد و کرتبہ کے درباروں نے مصنفین کی خوب ہمت افزائیاں کیں۔ احادیث کی کتابیں لکھنے اور قوت حافظہ کا بوجھ کتب و کرتاس پر ڈالنے کا یہی زمانہ سب سے زیادہ موزوں اور ضروری تھا، اور اسی وقت یہ کام انجام پا گیا، اور اسے تکمیل تک پہنچانے میں عباسی خلیفہ نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، یہاں ایک قابل افسوس واقعہ بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ خلافت راشدہ کے بعد کی حکومتوں میں ظلم کیسے شامل ہو جاتا تھا۔ جیسے 144 ہجری کے ماہ ذوالحج میں منصور حج کرنے گیا اور محمد بن عمران بن ابراہیم بن طلحہ اور مالک بن انس کو یہ پیغام دے کر اولاد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قید خانے میں بھیجا کہ محمد اور ابراہیم دونوں بھائیوں کو ہمارے سپرد کر دو۔ ان دونوں کے باپ عبداللہ بن حسن مسنہ بن حسن نے ان دونوں کے حال سے اپنی لا علمی بیان کی اور خود منصور کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ منصور نے کہا کہ جب تک اپنے دونوں بیٹوں کو حاضر نہیں کرتے میں عبداللہ بن حسن سے نہیں ملنا چاہتا۔ جب منصور حج سے واپس ہو کر عراق کی جانب آنے لگا تو رباح کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو ہمارے پاس عراق بھیج دو۔ رباح نے ان سب قیدیوں کو قید خانے سے نکال کر توق، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر بغیر کجاوا کے اونٹوں پر سوار کروایا اور محافظ دستوں کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ راستے میں محمد اور ابراہیم دونوں بھائی بدوؤں کے لباس میں اپنے باپ عبداللہ سے آ کر ملے اور خروج کی اجازت چاہی، مگر عبداللہ بن حسن نے ان کو صبر کرنے اور عجلت سے کام نہ لینے کی ہدایت اور نصیحت کی۔ یہ قیدی جب منصور کے پاس پہنچے تو منصور نے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بلا کر گالیاں دیں اور 150 کوڑے لگوائے۔ محمد بن عبداللہ بن عمر کا منصور اس لیے دشمن تھا کہ اہل شام ان کے بھائی خواہ تھے اور ملک شام میں ان کا بہت اثر تھا۔ اس ظلم کی وجہ سے انہیں مجبوراً حکومت وقت کے خلاف جانا پڑا اور انہوں نے بھی عراق میں عباسیوں کے خلاف کام شروع کر دیا۔ منصور نے غصے میں محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان کو قید سے بلا کر جلاد کے سپرد کیا اور ان کا سر اتروا کر خراسان بھیج دیا۔ اس سر کے ساتھ چند آدمی ایسے بھیجے گئے جنہوں نے جا کر قسم کھا کر شہادت دی کہ یہ سر محمد بن عبداللہ کا ہے۔ اس مقتول کی دادی کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ منصور کی یہ سنگ دلی اور قساوت قلبی نہایت حیرت انگیز تھی۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ گویا یہ اسی تسلسل کا ایک واقعہ ہے جو خلافت راشدہ کے بعد حکومت کے استحکام کے لیے جانیں لینے سے گریز نہ کرنے کی روش ہے۔ پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ بن صفا نے منصور کے بعد اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہا، مگر منصور نے اپنے بیٹے مہدی کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے لیے اس نے ایک چال چلی اور اپنے چچا عبداللہ بن علی کو گرفتار کر کے عیسیٰ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دے تاکہ قتل کے جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا جا سکے۔ لیکن عیسیٰ نے اسے قید میں رکھا، قتل نہیں کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد عیسیٰ نے عبداللہ بن علی کو منصور کے سامنے پیش کر کے اپنی جاں بخشی کروا لی، لیکن منصور نے عیسیٰ کو ولی عہدی سے ہٹا کر اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا۔ عیسیٰ نے اس فیصلے پر پس و پیش کیا تو منصور نے اس کی تذلیل کی اور دھمکیاں دیں۔ تنگ آ کر عیسیٰ نے دستبرداری قبول کر لی اور اس کے بعد منصور نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا۔ اپنے جانشین مہدی کے نام وصیت کرنے کے بعد وہ 148 ہجری کو حج کے لیے روانہ ہوا۔ دوران سفر بیمار ہو گیا اور 6 ذی الحج کو بیر میمون کے مقام پر 63 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت سوائے اس کے خاص خادموں اور وزیر ربی کے کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس کا عہد حکومت تقریباً 22 سال رہا۔ منصور کے دور میں تعمیرات کے شعبے میں بھی بہت سے کام ہوئے۔ مسجد حرام کی توسیع ہوئی، آبپاشی کی طرف توجہ دی گئی اور رفاہ عامہ کے نقطہ نظر سے بہت سے پل، نہریں اور نئی بستیاں آباد کی گئیں۔ اس حوالے سے اس کا سب سے بڑا کارنامہ بغداد کی تعمیر ہے۔ فرقہ راوندیہ کے فساد کے بعد اس نے دارالحکومت کی تبدیلی کا سوچا اور دریائے دجلہ کے کنارے ساسانی دارالحکومت مدائن کے قریبی مقام کو اپنے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا۔ اس کا نام بغداد رکھا۔ اس نے بغداد کی بنیاد رکھی اور خالد برمکی کو اس کی تعمیر کا انچارج مقرر کیا۔ شہر کی تعمیر میں بے حد فیاضی سے کام لیا گیا۔
شہر اپنی ساخت کے لحاظ سے گول تھا، اس کے ارد گرد دوہری فصیل بنائی گئی، اس کے 4 دروازے تھے، ان چاروں دروازوں میں سے 4 سڑکیں نکالی گئیں جو باہم ایک نقطے پر جا کر مل جاتی۔ اس مقام پر خلیفہ کا محل تھا جس کا نام قصر الخلد تھا، لیکن موت ایک حقیقت ہے، وہ اسے بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔